بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سن سکو تو سنو میں خوش آمدید ناول لے کر آئے ہیں بیلی راجپوتہ کی ملکہ۔ قسط نمبر 3 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناول کیسا لگ رہا ہے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ آنے والی تمام اقساط آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ شکریہ۔ رات کی کالی چادر میں غبار کی تہ لگی تھی۔ شام میں ہلکے ہلکے جھکڑ چلے تھے اور پھر ہوا ساکن ہو گئی تھی، مگر معمولی سا گرداب اب بھی فضا میں ٹھہرا تھا۔ آج مسلمانوں کا کھنڈر ہوا یہ پرانا قبرستان بھی معمول سے زیادہ گرد آلود تھا۔ برگد کا بوڑھا درخت دکھ سے سارے میں چھائی ویرانی دیکھ رہا تھا۔ اس کی عمر رسیدہ کمزور شاخیں زمین کی جانب جھکی جھکی سی تھیں۔ جہاں موجود ایک سیاہ لبادے میں ملبوس ذی نفس کی کدال کچی زمین کھود رہی تھی۔ مٹی اڑ کر اوپر آتی، چوغا پوش کا لباس مٹی سے اٹ چکا تھا، مگر اس کے ہاتھ تیزی سے کام کر رہے تھے۔ ایک لمحے کو رک کر اس نے کمر سیدھی کی اور چہرے پر آیا پسینہ صاف کیا۔ اس کا تنفس تیز تیز چل رہا تھا، انداز میں تھکان سی تھی۔ برگد کا بوڑھا درخت گواہ تھا کہ اس کا جسم پچھلے کئی گھنٹے سے یہ مشقت اٹھا رہا تھا۔ اب شاید اسے تھکاوٹ ہونے لگی تھی۔ چند لمحے سستا کر اس نے پھر سے جھک کر کھودنا شروع کر دیا۔ 3-4 دفعہ ہی کدال ماری تھی کہ دور کسی کے بولنے کی آواز سناٹے کو چیرنے لگی۔ چوغا پوش نے چونک کر سر اٹھایا۔ قبرستان کے کھلے پھاٹک کے اس پار 2 اشخاص باتیں کرتے چلے آ رہے تھے۔ ان کے قدموں تلے کچے راستے کی دھول اٹھ رہی تھی۔ ایک ان میں کرم دین تھا اور دوسرا اس کا چچا زاد حاجی بشیر۔ کرم دین نفی میں سر ہلاتے ہوئے کسی بات پر بحث کر رہا تھا کہ یکایک کھلا پھاٹک دیکھ کر ٹھٹکا۔ حاجی، اتنی رات گئے پھاٹک کیوں کھلا ہے؟ بات حیرت کی تھی۔ قبرستان کا یہ پھاٹک عموماً بند ہی ہوتا تھا اور اس پر ایک موٹی زنجیر اور تالا چڑھا ہوتا تھا۔ معلوم نہیں، حاجی بشیر ہچکچایا۔ گاؤں والے کہتے ہیں عرصہ ہوا یا سایہ ہو گیا ہے۔ رات کو ادھر سے آوازیں آتی ہیں، جانے کتنا سچ ہے اور کتنا جھوٹ۔ تالا تو عرصہ ہوا ٹوٹ چکا ہے۔ دونوں کھلے پھاٹک کے سامنے کھڑے تھے۔ چل او حاجی، چل کر ایک دفعہ دیکھیں تو اندر ہے کیا؟ رہنے دو کرم دین۔ حاجی بشیر بے اختیار ایک قدم پیچھے ہٹا۔ ڈرتے کیوں ہو؟ گاؤں والے تو پر کا پرندہ بنا ڈالتے ہیں، ایک دفعہ دیکھے تو صحیح کہ ہے کیا۔ آواز تو ابھی مجھے بھی آ رہی ہے۔ کرم دین نے پہل کی اور پھاٹک پار کیا۔ حاجی بشیر ہچکچاتا ہوا چند قدم پیچھے تھا۔ سامنے چند قبروں کی ایک طرف بڑا سا گڑھا تھا اور ارد گرد مٹی کی ڈھیریاں تھیں۔ اس گڑھے میں کیا ہو سکتا ہے بھلا؟ کرم دین سوچتا بڑبڑایا۔ قریب آیا، رات کی وحشت یا قبرستان کی حیت، اسے تھوڑا تھوڑا خوف محسوس ہوا۔ جسم کے رونگٹے کھڑے ہونے لگے۔ وہ دونوں آگے پیچھے چلتے گڑھے کے قریب آئے۔ کرم دین نے آیت الکرسی پڑھتے ہوئے اندر جھانکا۔ گڑھا تاریک اور خاموش تھا، بہت گہرا نہیں تھا۔ اندر ایک سیاہ سی گٹھری پڑی تھی، جیسے کپڑے کی گٹھری ہو۔ اس سے پہلے کہ کوئی جھکتا، گڑھے آن گیان میں کھڑی ہو گئی اور دھول کا ایک طوفان ان کی طرف آیا۔ گرد ان کی آنکھوں میں پڑی اور وہ بے اختیار آنکھیں ملتے چیختے چلاتے پیچھے ہٹے۔ چوغا پوش نے انہیں دھکیلا اور جست لگا کر پھاٹک پار کر گیا۔ کچھ دیر بعد ہر رات کی طرح چھائے اندھیرے نے اسے نگل لیا۔ مایا دیوی روپائی سے تلاش کرتی زنان خانے کے دالان تک آئی تھی۔ حویلی کے پچھواڑے اونچے ستونوں کا برآمدہ تھا۔ برآمدے کے آگے 3 سیڑھیاں بنی تھیں۔ وہ سب سے اونچی سیڑھی پر بیٹھی سامنے فضا میں جانے کیا کھوج رہی تھی۔ روپا کی آواز پہ آہستہ سے سر اٹھایا۔ وہ بہت اطمینان اور تحمل سے ہر کام کرتی تھی، شاید ہی کبھی روپا نے اسے چونکتے دیکھا ہو۔ مایا دیوی، بڑے ٹھاکر نے آپ کو ڈرائنگ روم میں بلایا ہے، داروغہ صاحب آئے ہیں۔ جی، وہ ایک لفظ کہے بنا اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے آج بھی سادہ سفید ساڑی پہن رکھی تھی۔ بال فرانسیسی طرز کی چوٹی میں مقید تھے۔ چوٹی کے بلوں میں کہیں کہیں سے موتی جھلک رہے تھے۔ پاؤں میں پتلی اونچی ایڑی والی نازک سی جوتی تھی جس پہ سفید نگینے جڑے تھے۔ دیوان خانے میں اس روز جہاں وکیل صاحب بیٹھے تھے، آج ادھر وردی میں ملبوس تھانے دار تھا۔ اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی،
مایا کو دیکھ کر وہ بے اختیار اٹھ کھڑا ہوا۔ تایا رگھوناتھ سامنے اسی صوفے پہ بیٹھے تھے، حقے کی نین منہ میں لگا رکھی تھی، وہ مسلسل گڑگڑا رہے تھے۔ سامنے کرسیوں پر تھانے دار کا عملہ بیٹھا تھا، ان کے پاس قلم اور کاغذ تھے، اب غالباً بیانات قلم بند کرانے کا انتظام کیا گیا تھا۔ وہ سب کو جیسے نظر انداز کرتی، اسی اعتماد اور بے نیازی سے چلتی تھانے دار کے مقابل صوفے پہ بیٹھ گئی، ٹانگ پہ ٹانگ یوں چڑھائی کہ جوتی کی نوک اوپر تھی۔ شاید یہ مقابل کو بتانے کا اشارہ تھا کہ وہ اس کی جوتی کی نوک پہ ہے۔ کمرے کے کونے میں ایک عمر رسیدہ دیہاتی بیٹھا خاموشی سے سب کو دیکھ رہا تھا۔ چہرے مورے سے وہ تھانے کے عملے کا حصہ ہرگز نہ لگتا تھا۔ جانے کون تھا؟ میم صاحب، آپ کو زحمت اس لیے دی کہ جیسا کہ آپ جانتی ہیں۔ تھانے دار بیٹھ گیا تھا۔ ٹھاکر شیکھر راج کی موت آگ لگنے سے ہوئی ہے، پولیس کو کچھ کارروائی مکمل کرنا ہوتی ہے، سو آپ لوگوں کے بیانات درکار ہوں گے، کچھ سوال پوچھے جائیں گے۔ تمہید کو چھوڑ کر سوالات شروع کریں۔ مایا کے لہجے کا سرد پن محسوس کر کے اس نے سر ہلایا اور ٹھاکر رگھوناتھ کی جانب متوجہ ہوا۔ مرحوم سے آپ کا کیا رشتہ تھا؟ ٹھاکر رگھوناتھ نے حقے کی نیز منہ سے ہٹائی۔ اتنا تو تم جانتے ہو انسپکٹر شاہ کہ وہ میرا بھتیجا تھا۔ انداز میں ہلکی سی ناگواری تھی۔ ٹھاکر صاحب، میرے ساتھ تعاون کیجیے، وہ اثر لیے بغیر ٹھنڈے انداز میں بولا۔ مرحوم شیکھر کے سرپرست کی ذمہ داری آپ نے کب سنبھالی تھی؟ یہی کوئی 15 برس ہوئے۔ جاتے ہیں کہ میرے چھوٹے بھائی کا طویل علالت کے بعد انتقال ہو گیا۔ اس کی پتنی پہلے ہی داغ مفارقت دے چکی تھی۔ شیکھر اس وقت غالباً 22 برس کا تھا، یعنی موت کے وقت ٹھاکر شیکھر راج کی عمر لگ بھگ 37 برس ہوگی۔ انسپکٹر شاہ کا ایک اپنا انداز تھا، تیکھا سا، بے در پہ سوالات کرنے کا، بات کاٹنے کا۔ جانے کیوں مایا کو لگا وہ پہلے اس سے مل چکی ہے۔ درست، وہ اس وقت بچہ تو تھا نہیں کہ میں اس کی نگرانی کرتا۔ کچھ عرصہ بعد تعلیم کے لیے انگلستان چلا گیا۔ پیچھے سے اس کی زمین جائیداد میں سنبھالتا تھا۔ اس نے گویا مجھے اپنی زمینوں کا نگران مقرر کر رکھا تھا۔ اگر اسے آپ پہ اتنا اعتماد تھا تو اس نے چند سال پیشتر زمین کا بٹوارا کیوں کرایا تھا، اور کچھ لوگوں سے یہ بھی کہا تھا کہ شاید اس کے ساتھ بددیانتی ہوئی ہے۔ ٹھاکر رگھوناتھ گڑبڑا سے گئے۔ نہیں، ایسی بات نہیں تھی۔ پہلے شیکھر اور ہماری زمینیں مشترکہ تھیں، پھر اس نے بٹوارا کرا لیا۔ اس میں کوئی بڑی بات نہیں۔ مایا خاموشی سے دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ شیکھر انگلستان سے کب واپس آیا؟ وہ آتا جاتا رہتا تھا، اب آخری دفعہ شادی کر کے آیا تھا۔ ٹھاکر رگھوناتھ نے ذرا نظر مایا پہ ڈالی، وہ اسی طرح سپاٹ سا چہرہ لیے بیٹھی تھی۔ یہاں میں آپ کو کچھ زحمت دوں گا میم صاحب۔ انسپکٹر شاہ اس کی جانب متوجہ ہوا۔ شیکھر سے آپ کی شادی کب ہوئی؟ 6 ماہ قبل، انگلستان میں۔ مایا نے سر کو معمولی سی جنبش دی۔ آپ نے اس سے شادی کیوں کی؟ آپ کی عمروں میں تقریباً 17 سال کا فرق تو ہے۔ 13 سال کا، اس نے تصحیح کی۔ شیکھر ایک رئیس تھا، مگر دیسی رئیس۔ جیسا کہ آپ کو علم ہوگا کہ میرا تعلق برطانیہ کے شاہی خاندان سے ہے، کہتے ہوئے گردن قدرے فخر سے بلند ہوئی۔ سو ظاہری بات ہے میں نے یہ شادی دولت کی بنا پر تو کرنے سے رہی۔ ہم میں بس ایک قدر مشترک تھی اور وہ تھی محبت، سو ہم نے شادی کر لی۔ شادی انگلستان میں ہوئی؟ جی۔ آپ شادی کے کتنے عرصے بعد ہندوستان آئیں؟ تقریباً 2 ماہ بعد میں دہلی پہنچی تھی، کچھ عرصہ ادھر رہی، پھر ڈلہوزی چلی گئی۔ تقریباً 3 ماہ قبل شیکھر مجھے بیلی راجپوتاں لایا تھا۔ آپ کی اردو بہت صاف ہے۔ انسپکٹر شاہ مسکرایا۔ میری فارسی بھی بہت صاف ہے۔ وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اعتماد سے بات کرتی تھی۔ یہ انداز ایسا تھا کہ وہ کہے بغیر نہ رہ سکا۔ سنا تھا اہل فرنگ بے باک ہوتے ہیں، آج یقین بھی آ گیا، وگرنہ بر اعظم میں نگاہیں ملانے کو بے ادبی تسلیم کیا جاتا ہے، اور ہمارے یہاں نگاہیں جھکانے یا چرانے کو بددیانتی کی نشانی سمجھا جاتا ہے۔ راست کو انسان میں اتنی ہمت ہونی چاہیے کہ وہ 2 ٹوک بلا خوف و خطر بات کر سکے۔ بجا فرمایا۔ شیکھر سے آپ کے تعلقات کیسے تھے؟ میرا مطلب ہے خوشگوار یا درمیانے؟
ویسے جیسے ہر خوش و خرم میاں بیوی میں ہوتے ہیں، مثلاً کیسے؟ جیسے ہفتے بھر میں ایک لڑائی، دو چار بار تلخ کلامی۔ کیوں؟ کیا آپ نے کوئی ایسا جوڑا دیکھا ہے جس کے آپس میں لڑائی نہ ہوتی ہو؟ آخری بار آپ کی تلخ کلامی کس بات پر ہوئی تھی؟ یہی کوئی 5 روز پہلے میں نے اس سے کہا تھا کہ ہندوستان میں خاصی گندگی ہے، یہاں کے لوگ صفائی کا خیال نہیں رکھتے۔ وہ آرام سے کہے جا رہی تھی تو اس نے آگے سے کیا کہا؟ اس نے کہا کم از کم وہ فرنگیوں سے تو بہتر ہیں جو مہینے میں بس ایک بار غسل کرتے ہیں، اور یہ کہ وہ کمپنی بہادر کے جتنے افسروں کو جانتا تھا وہ ایسے ہی تھے۔ یہ تو معمولی بات ہے۔ کبھی کوئی غیر معمولی تلخ کلامی ہوئی؟ جو عورت ایک شخص کی محبت میں محل چھوڑ دے اور اس گاؤں میں آن کر بس جائے، وہ کیوں غیر معمولی تلخ کلامی کرے گی؟ انسپکٹر شاہ لاجواب سا ہو کر خاموش ہو گیا، پھر ٹھاکر رگھو ناتھ کی جانب مڑا۔ وقوع کے روز شیکھر کی آخری بار آپ نے کب دیکھا تھا؟ صبح ناشتے پہ۔ میں ناشتے کے بعد زمینوں پہ چلا گیا، تھوڑی دیر بعد ہی نوکر بھاگتا ہوا آیا کہ مہمان خانے میں آگ لگی ہے۔ جب تک میں پہنچا سب کچھ جل چکا تھا۔ آگ کے بجھنے تک اس کی کوئلہ صورت لاش ملی، اس کے قد بت اور گھڑی اور دیگر چیزوں سے اس کی شناخت ہوئی۔ میں نے فوراً ایک ملازم کو امرتسر مایا دیوی کو لینے بھیجا، وہ بھی ایک سست رفتار بگھی پہ، اور میرے پہنچنے سے قبل ہی شیکھر کی چتا جلا دی گئی۔ وہ اتنے سرد اور چبھے ہوئے انداز میں بولی کہ انسپکٹر بری طرح چونکا۔ تو ٹھاکروں کے مابین اختلافات ابھی تک موجود تھے۔ موٹر خراب کھڑی تھی اور کوئی حل نہیں تھا۔ ہم نے رات تک آپ کا انتظار کیا، مگر لاش کی حالت اتنی خراب تھی کہ چیتا جلانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ مگر مجھے رام رات نے یہ نہیں بتایا کہ شیکھر مر گیا ہے، مجھے صرف یہی بتایا کہ شدید ایمرجنسی ہے، شیکھر نے بلوایا ہے۔ میں 2 روز پہلے امرتسر کچھ کام سے گئی تھی، پیغام سن کر جلد از جلد پہنچ گئی، مگر تب تک شیکھر کی راہ بھی بائی جا چکی تھی۔ اس رات بات سے آپ کا کیا مطلب اس ساری بات سے آپ کا کیا مطلب ہے مایا دیوی؟ انسپکٹر نے سوچتی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ مطلب صاف ہے، میرے پتی کو قتل کیا گیا ہے۔ ٹھاکر رگھو ناتھ بری طرح چونکے، حکا ایک طرف ہٹا دیا گیا۔ شک تو مجھے بھی یہی ہے۔ بہرحال میم صاحب، آپ کو کسی پہ کوئی شک ہے؟ انسپکٹر کی بات پہ وہ پل بھر کو خاموش ہو گئی، پھر نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں، لیکن میں تفتیش کا مطالبہ کرتی ہوں۔ ٹھاکر رگھو ناتھ نے بے چین ہو کر پہلو بدلا۔ مایا نے چہرہ ان کی طرف موڑا۔ آپ کو کوئی اعتراض بڑے ٹھاکر؟ وہ کچھ کہتے کہتے رک گئے اور نفی میں گردن کو جنبش دی۔ یہ آگ نہایت پرسرار طریقے سے لگی ہے، لاش کا پوسٹ مارٹم بھی نہیں ہو سکا، لیکن انشاءاللہ کوئی نہ کوئی سراغ مل ہی جائے گا، اس لیے میں فضل الہی کو ساتھ لایا ہوں۔ اس نے کونے میں بیٹھے عمر رسیدہ دیہاتی کی جانب اشارہ کیا۔ مایا نے آنکھیں سکوڑ کر اسے دیکھا۔ یہ کون ہے؟ یہ کھوجی ہے۔ انسپکٹر شاہ اٹھ کھڑا ہوا۔ عملے نے پیروی کی۔ میں شیکھر اور کسی ایسے شخص کے کمرے تلاشنا چاہتا ہوں جو پرسوں صبح مہمان خانے میں آیا ہو۔ اب تک تو کھڑے تباہ ہو چکے ہوں گے۔ جی نہیں، بڑے ٹھاکر نے یہ عقل مندی کی کہ لوگوں کو جائے واردات سے دور رکھا، کسی نہ کسی حد تک کھڑے تباہ ضرور ہوئے ہوں گے، مگر مجھے امید ہے بہرحال ہے۔ مایا اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں یہ کارروائی آپ کے ہمراہ دیکھنا چاہوں گی۔ چند لمحے بعد وہ انسپکٹر شاہ اور کھوجی کے ساتھ کوئلہ ہوئے مہمان خانے کے سامنے کھڑی تھی۔ مہمان خانہ حویلی سے ہٹ کر بنا تھا، اس کی چوکھٹ کے آگے باغیچے کی گھاس تھی، وہاں کھروں کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ مہمان خانے کا پچھلا دروازہ کھلا تھا۔ میرا قیاس ہے کہ اس روز شیکھر پچھلے دروازے سے مہمان خانے میں داخل ہوا تھا۔ یہ کمرہ دراصل شیکھر کی لائبریری تھا، یہاں اس کی ڈھیروں کتابیں رکھی تھیں اور وہ فرصت میں ادھر وقت گزارتا تھا۔ وہ سینے پہ ہاتھ باندھے کھڑی بتا رہی تھی، اس کا رویہ نسبتاً بہتر تھا۔ وہ جلے ہوئے کمرے کے اندر سے ہو کر پچھلے دروازے تک آئے۔ کھوجی دروازے کی چوکھٹ پہ جھک کر دیکھنے لگا۔ کھرے موجود ہیں، آگے سارا کچا ہے، یقیناً کھرے مل جائیں گے۔ پھر وہ جھک کر دیکھتا آگے بڑھنے لگا۔ وہ دونوں پیروی کرتے باہر آئے۔ مایا کو کچی زمین پہ مدھم سے بجھے بجھے نشانات دکھائی دیے۔ چھوٹے ٹھاکر کا کھرا میں پہچانتی ہوں، مگر اس کے 2 کھرے ہیں۔ شیکھر پہلے دروازے تک آیا تھا،
फिर पलट गया था, फिर दोबारा अंदर आया, मगर वो पलट कर किधर गया? ठहरें, शुरू से देखते हैं। खोजी आगे बढ़ गया। वो दोनों खुरों से बचते इसके पीछे आए। ये देखें, ये शेखर ठाकुर चलता हुआ आ रहा है। अंदाज में सुस्ती है, थकावट से आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है, शायद किसी गहरी सोच में है। खोजी ज़मीन पर बैठा मीठे मीठे निशान देख कर बोल रहा था। इसका अंदाज ऐसा था कि जैसे सामने पूरी फिल्म चल रही हो। माया ने निशानों को देखा। इसे कुछ समझ में नहीं आया। ये देखिए, अब चौखट से चंद कदम दूर ठाकुर रुका है और कुछ देर जैसे सोच कर इस तरफ पीछे को मुड़ा है। पहले वो हवेली के अंदर के रास्ते से इधर आया था, अब इस तरफ बाहर को जा रहा है। तेज तेज चल रहा है, गुस्से में है। वो बोलते बोलते खुरों का पीछा कर रहा था। यूँ लगता था जैसे इसके अंदर कोई रूह घुस गई हो और वह वक्त में पीछे जाकर लम्हे अमर कर रहा हो। अब वो हवेली के पीछे फाटक तक पहुंचा है। यहाँ रुककर इसने अपना जूता झाड़ा है। मुझे तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। आपको कैसे इलम कि इसने इधर रुककर जूता झाड़ा है? माया बेजारी से बोली। फौजी ने सर उठाया। इसके खजा रसीदा चेहरे पे तजर्बे की लकीरें थीं। उम्र गुजरी है इस काम में बेटा रानी। बचपन में वो जो खुरे अपने बाप के साथ देखता था, वो आज तक जहन में नक्श हैं। तुम्हारी अंग्रेज सरकार जीवन की निशानदेही को बतौर सबूत नहीं मानती, मगर गांव के हर दरोगे को हमारे काम का पता है। तभी तो आज भी थानेदार साहब हमें बुला लेते हैं। फिर वो झुक कर मिट्टी को गौर से देखने लगा। ये अपने काम में पुरस्कार हद तक माहिर होते हैं मेम साहब। इसने शाने उचका दिए, वो यह हथियार डाल दिए हों। अब इधर वो जूता झाड़ कर फिर से चल पड़ा है। हवेली के फाटक के करीब इसे कोई मिला है। गालबन मुलाजिम है कि नोकीली जूती का खुरा मैंने पिछली तरफ भी देखा था। इसने थोड़ी देर मुलाजिम से बात की, फिर शायद गुस्से में से झाड़ा है। मुलाजिम साहब का पीछे हो गया है। छोटा ठाकुर अब फाटक पार करके बाहर निकल आया है। वो हवेली से बाहर निकल आए थे। फौजी कमर पर हाथ रखे सोचती निगाहों से सामने खेतों को देखने लगा। खेतों के अंदर से तो शायद खुरा ना मिले, मगर नहीं, वो पगडंडी से इधर जा रहा है। यहाँ बहुत से खुरे एक दूसरे पे चढ़े हुए हैं। लोग इधर से गुजरते रहते हैं, मगर मुझे देखने दीजिए। वो दोनों खेतों के किनारे खड़े हो गए, जबकि खोजी पंजों के बल ज़मीन पर बैठा मिट्टी की ज़ुबान पढ़ने लगा। और फिर जब वो इस ज़ुबान पढ़ते पढ़ते खेतों के अख्ताम पर पहुंच गया तो इशारे से अपनी तरफ बुला लिया। वो पगडंडी से गुजर कर इस तरफ आया। यहाँ से आगे खुरे वाजे हैं, मगर इसने खुरों पे इसका अपना ही घर खुरा चढ़ा है। मतलब छोटा ठाकुर बाद में इन्हीं कदमों पे वापस भी आएगा। वो इन्हें अपने पीछे लिए झुककर मिट्टी को देखता आगे बढ़ता रहा, फिर एकदम रुक गया। दरोगा साहब, वो कच्चे के रास्ते की तरफ मुड़ गया है। गांव के तो सारे रास्ते कच्चे हैं, माया हैरानी से बोली। नहीं बिटिया रानी, हम इस रास्ते को बोलते ही कच्चा रास्ता है, जो मुसलमानों के पुराने कब्रिस्तान की तरफ जाता है। आगे चलना है दरोगा जी, खोजी शशोपंज में मुबतला पूछ रहा था। हाँ चलना है। ऐसा क्या है? आपको सोचना पड़ रहा है। मगर दोनों ने माया की बात का जवाब नहीं दिया। वो कच्चे रास्ते पे चलता पुराने कब्रिस्तान की तरफ जा रहा है। इससे कोई आकर मिला है। अब खोजी बैठकर बगौर निशानात को देखने लगा। आने वाला ऊंचे कद का मर्द है, डील डोल अच्छा है। इसने ठाकुर शेखर से मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया है, मगर ठाकुर पलट गया है। फिर चंद कदम वापस जाकर फिर दोबारा नौवारिद की जानिब आया है। यहाँ लगता है कि जैसे नौवारिद काफ़ी देर हुई इसके इंतज़ार में टहलता रहा है। अब ठाकुर ने इसे हाथ मिला लिया है, या गले मिला है, या नौवारिद ने इसके शाने पर हाथ रखा है। अब वो दोनों साथ साथ चलते इधर तक आए हैं। सामने पुराने कब्रिस्तान का लकड़ी का खस्ता हाल फाटक था। इसका ताला टूटा हुआ था। वो यहाँ खड़े काफ़ी देर बातें करते रहे हैं। फिर दोनों में लड़ाई हो गई है, शायद हाथापाई भी हुई है। अब शेखर ने मुकाबिल को इधर धक्का दिया है और तेज तेज चलता वापस आया है। अंदाज में गुस्सा है। ये कहकर खोजी खड़ा हो गया और कपड़ों से मिट्टी झाड़ी। इसके बाद तो आपको इलम है ठाकुर वापस मेहमान खाने में चला गया था। एक आखिरी बात फजल इलाही, क्या ये शख्स जो इससे मिला है इसके पीछे मेहमान खाने तक आया है? कच्चे रास्ते पे कुछ ऐसे निशान हैं जैसे किसी ने खुरे मिटा डाले हों। हो सकता है वो पीछे आया हो, मगर रास्ता बदल कर। शुक्रिया फजल इलाही।
दिलचस्प कार्रवाई थी इंस्पेक्टर साहब। आप इस वारिद के खुरों का मोल्ड तैयार करवाएं और किसी भी किस्म की पेशरफ्त से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। मैं शेखर के कातिलों को सलाखों के पीछे देखना चाहती हूँ, वो कहकर जाने लगी। मेम साहब, आपको किसी पे शक है तो बता दीजिए। नहीं है, फिर ठहर कर बोली। ठाकुर रघुनाथ का बेटा गोपाल आजकल गांव से बाहर शिकार पर गया हुआ है। वापस आए तो इसका बयान ज़रूर लीजिएगा, कहकर वो तेज़ तेज़ कदमों से खेतों की जानिब बढ़ गई। इंस्पेक्टर शाह इसके पुष्प पर गिरती साड़ी के पल्लू को देखता किसी गहरी सोच में गुम था।